سر سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ سوال سر، کسی ایک صوبے کے ہائی کورٹ سے کسی دوسرے صوبے یا وفاق کے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر، کیا یہ ایک نارمل پریکٹس ہے؟ بیکاز کیپنگ ان مائنڈ کہ جو اوتھ لیا جاتا ہے وہ ٹیریٹوریل اوتھ ہے، فار انسٹنس لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ. جی سر. دیکھیں، یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 200 میں، یہ تو پرانا شروع سے چلا آ رہا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اپوائنٹ کر سکتا ہے ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس، اور جو پروونشل کورٹ کا چیف جسٹس، اور جس جج کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کی کنسنٹ سے یہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہاں پر چونکہ زیادہ ایسے حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو لیکن اب جو انہوں نے 26 امینڈمنٹ کی ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ پاورز جو پہلے تھی 200 میں، وہ تو صحیح تھی کہ آپ کنسنٹ بھی لیں، اس کی چیف جسٹس کی بھی کنسنٹ لیں اور پھر اس کو ٹرانسفر کریں. لیکن اب جو انہوں نے کیا 26 امینڈمنٹ میں، انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا، ٹرانسفر کرے گا، وہ ریکمینڈ کرے گا پریزیڈنٹ کو ٹرانسفر ایک جج کی دوسرے جج میں، اور کتنی مدت کے لیے کیا جائے گا، یہ اس کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ کنسنٹ نہیں لی جاتی جج کی، اور کسی اور یہاں بٹھا دیا. یہ اس کی وجہ سے ہے. پھر یہ بھی جو اوتھ کی بات آپ کر رہے تھے کہ جو اوتھ لکھا ہوا ہے آئین میں، اس کا لکھا ہوا ہے کالم، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ پروونس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. وہ عام طور سے ہوتا تھا، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک جج تو جج ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کورٹ میں بیٹھ جائے. ٹھیک، تو سر ٹیریٹوریل ایشو از ناٹ این ایشو. جو بتایا جا رہا ہے کہ جی جس اسپیسیفک ٹیریٹری کے اندر سے اوتھ لے کر ہی سٹارٹس، وہ والا ایشو نہیں آپ سمجھتے؟ دیٹس ناٹ این ایشو. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس این ایشو ایٹ آل. وہ تو بالکل لوگوں، یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے لوگوں کے اپنے پرسنل ریزنز ہیں ججز کے. ججز یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ میں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سینیورٹی سے نہیں بنتا، بلکہ جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں ان میں سے ایک لیا جاتا ہے، میں سے سلیکٹ کر کے ایک کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. جس سے آپ نے دیکھا میں منصور علی شاہ صاحب، حالانکہ وہ سینئر موسٹ تھے لیکن وہ چیف جسٹس نہیں بنے. تو اس کی وجہ سے پریشانی ہے کہ اگر سینیورٹی چینج ہوگی تو اس سے پھر لوگوں کے چیف جسٹس بننے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائے. ٹھیک. اچھا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 صوبوں کے ہائی کورٹ سے ججز ٹرانسفر کرنے کی آپ کے حساب سے ٹرانسفر کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ کیپنگ ان مائنڈ لاہور میں، بلوچستان میں اور سندھ میں بہت سارا بیک لاگ ججز کا بھی ہے، کیسز کا بھی ہے. اسلام آباد میں 83% ججز ور پریزنٹ. اس کے بعد کیا ضرورت آپ کو لگتا ہے پیش آئی ہوگی؟ دیکھیے، میری نظر میں تو چونکہ اسلام آباد ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے، یہ کسی ایک پروونس کو بلانگ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہاں پہ ریپرزنٹیشن سب پروونسز کی ہوں. ورنہ تو یہی نہیں ہوتا کہ اب اگر آپ سارے ججز جو ہیں وہ پنجاب سے لے آئیں وہاں پر، تو یقیناً لوگوں کو پریشانی ہوگی. اس طرح سے یہ اچھی بات ہے کہ سندھ سے بھی ججز ہوں، بلوچستان سے بھی ہوں، اور باقی پروونسز سے بھی ہوں، تاکہ ایک فیڈرل نمونہ بن جائے.